بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین و سامعین، میرا آج کا انمول موتی، میرے آج کے انمول موتی کا موضوع ہے توبہ استغفار۔ توبہ ایک ایسے غسل کی طرح ہے جس کو کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جتنا کیا جائے اتنا ہی روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اگر انسان سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے، بشری تقاضوں کے سبب کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو انسان کو توبہ استغفار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے تو اپنی غلطی پہ ندامت کا اظہار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں آنسو بہا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اور یہ وعدہ کرنا چاہیے کہ آئندہ یہ گناہ سرزد نہیں کریں گے، یہ ارادہ کرنا چاہیے۔ اور پھر اگر آپ توبہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحمن ہیں کہ وہ ان کو گناہوں کو، اس توبہ کو قبول کرتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ مگر اگر بشری تقاضوں سے پھر گناہ ہو جائے تو انسان کو شرمانا نہیں چاہیے، پھر یہی عمل دہرائیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ غلطی ہو گئی، اور پھر وعدہ کریں اور اس پہ قائم رہنے کی پوری کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو معاف فرما دیں گے۔ توبہ استغفار ضروری نہیں ہے کہ کوئی گناہ ہی ہو تو ہم کریں۔ اگر ہم توبہ استغفار عام حالات میں کرتے ہیں تو یہ آنے والی تکلیفوں، آنے والے گناہوں کے آگے ڈھال بن جاتی ہیں۔ یہ ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بھی بنتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کا مقام اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ ہے، وہ بھی اپنی زندگی میں بے شمار توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توبہ استغفار کو اپنا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔